خواتین و حضرات، میں ابھی بتا رہا تھا کہ غیبی امداد کیسے آتی ہے اور غیبی امداد کیوں نہیں آ رہی، جو ہمارے اس وقت ذہنوں میں اور کمزور ایمانوں کا حصہ ہے، اس کے متعلق ہم یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ ہماری غیبی امداد کیوں نہیں کر رہا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غیبی امداد کیسے آتی ہے۔ غیبی امداد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمان کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے اس وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کے غیبی امداد کی صدائیں لگائی گئی۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر 2 عدد پتھر باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے افغان مہاجرین، افغان مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان میں اترے، دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر ایئر کنڈیشن لشکری گاڑیوں میں بیٹھ کر جھک جھک کر لوگوں کو کے ہاتھ چومنے والوں کی خواہش لے کر لوگوں کو واہ واہ کی پکار کی خواہشات کے طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی امداد کے منتظر کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نظام، اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کی بجائے صرف نعت خوانی، صرف محفل مداد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر کیسے ممکن ہے؟ اذا آفاقی دین کو چند جزیات عبادات میں محصور و مقبوض کر کے غیبی امداد کے منتظر، وہ بھی کیسے؟ مسلمانوں کو مجاہد بنانے کی بجائے مجاور بنانے والوں کیسی امداد کے منتظر؟ جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ جہاد سے ذرہ دور رہ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور جبر کی اور مسائل و مشکلات دیکھ کر صرف یہ دعا کر لینی کہ اللہ دشمنوں کو غرق کر دے، اللہ دشمنوں کو تباہ برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے، جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کر سکوت اختیار کرنے والے اور سکون سے نوالا حلق نیچے اتار کر پیٹ بھر کر گہری گہری نیند سونے والے غیبی امداد کے منتظر ہوئے ہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر خود کو کنارہ کشی اختیار کر لینا اور غیبی امداد کے منتظر کہ کس وقت ہمارے پاس اللہ جو ہے اپنی غیبی امداد دے گا۔ میدان جنگ میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے مسلمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر ہونے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس غیبی امداد کیسے آئے گی۔ سنت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں خود اترے، میدان جنگ کو سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی امداد اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا ہے اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اور جد و جہد پر مبنی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کی پکڑ اور عذاب آیا کرتے ہیں، غیبی امداد نہیں آیا کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی آدم کو قرآن مجید میں اپنا نائب مخاطب کر کر یہ فرماتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی اس زمین پر اللہ کے نائب ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے؟ خواتین و حضرات، یہ تمام باتیں بڑی غور طرف ہیں، یہ تمام باتیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اب فتویٰ اور تقوی بے فرق۔ تقوی یہ کہتا ہے
کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ یہ وقت آیا ہے۔ کل جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روز محشر میں حاضر ہوں گے، اگر آپ کا اس پہ ایمان ہے تو کیا جواب دیں؟ وقت جو ہے محمد کی جو امت ہے اس پہ بہت برا وقت ہے۔ خواتین و حضرات، میرے اور آپ کی تقریریں کرنے سے بہت کچھ ہوا، لیکن اصل مسئلہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہے وہ عملی جہاد ہے۔ عملی جہاد کئی طریقوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ جا کے میدان جنگ میں جائیں اور میدان جنگ میں جہاد کریں، لیکن یہ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ریاست کے بغیر ہم ممکن نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری چیز ہے کہ ہم ان کی امداد کریں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودی جو تھے وہ تمام کے تمام بڑے بڑے ٹیلوں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، تو اور یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے وہ لوگ ٹائم زیادہ بورو کر رہے تھے اور وہ کسی طرح نیچے نہیں اتر رہے تھے، اس کو وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی تیار کی اور وہ یہ کہا کہ ان کے درختوں کو کاٹ دیا جائے، ان کے مال و اسباب جو وہ درخت جو تھے وہ ان کے مال و اسباب ہوتے تھے، اس سے یہ سارا سال اپنی روزی روٹی کمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور جب مسلمانوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا تو وہ سب نیچے آنے لگے۔ خواتین و حضرات، اس وقت پھر وقت آ گیا۔ آج میں آپ سے دوبارہ اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ اپنا گھر میں سے اسرائیلی برانڈز، اسرائیلی پروڈکٹس، یہودی، امریکن اور یورپن پروڈکٹس کو نکال دیں۔ بے شمار پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے گھروں میں ہوں گی، ان میں سے بہت ساری آپ کی ایسی ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہو، جیسے کہ پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، کولگیٹ ہے، سرف ہے، ایکسپریکس ہے۔ اس طرح کی تمام پروڈکٹ جو روزانہ ڈیلی لائف میں ہماری استعمال ہوتی ہے، ان کی جگہ پاکستانی مصنوعات کو آگے آنے دیں، مسلم مصنوعات کو آگے آنے دیں۔ نیسلے کی پروڈکٹ کو ختم کریں، نیسلے کی دہی، نیسلے کی پروڈکٹ کو خدا کے لیے ختم کریں۔ کوئی ہمارے مسلم تاجر سامنے آئے، ان کی جو چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں وہ ان کو اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اس کو بنائیں اور پوری دنیا میں اس کی تشہیر کریں اور اس کو بیچیں۔ ہمیں ہر صورت میں اسرائیلی، امریکی اور یورپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔